رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج چترال میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ نائب وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو بندرگاہوں کے نظام میں بہتری کے لیے اصلاحات پر فوری عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ کویت محمد ڈیم پن بجلی منصوبے کے لیے $2.5 کروڑ قرض فراہم کرے گا۔ اور لاہور میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان جیت کے لیے مقررہ ہدف 111 رنز کا تعاقب کر رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج چترال میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اسکول ڈیجیٹل لائبریری، اسمارٹ بورڈز اور کھیل کے میدان جیسی جدید سہولتوں سے آراستہ ہوگا جو علاقے کے مستحق طلباء کو مفت رہائش اور تعلیم کی سہولت فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چترال میں دانش اسکول غریب گھرانوں کے بچوں کے لیے معیاری تعلیم کے حصول کے حوالے سے ایٹیسن کالج لاہور کے برابر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے اسکول کے قیام کی درخواست نہیں کی تھی، بلکہ یہ ان کی ذاتی خواہش تھی کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت دور دراز علاقوں کو ایسی تعلیمی سہولیات مہیا کی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاسی امور پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے نئے منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو صوبے کا چیف ایگزیکٹو بننے پر مبارکباد دینے کے لیے ٹیلی فون کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ گفتگو کے دوران انہوں نے وزیر اعلیٰ کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ سہیل آفریدی میری تعاون کی پیشکش کا مثبت جواب دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایک اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جس میں کراچی کی بندرگاہوں پر بنیادی ڈھانچے کی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں جدت کی حالیہ کوششوں کا جائزہ لیا گیا، جن سے کارگو کی نقل و حرکت میں اضافہ ہوا ہے اور لین دین کے اخراجات میں کمی آئی ہے۔ جدید آئی ٹی اور انجینئرنگ سولوشنز کے ذریعے بندرگاہوں کے آپریشنز میں مستقبل کی بہتری پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے مؤثر اور کفایت شعاری پر مبنی اصلاحات کے فوری نفاذ کی ہدایت کی۔ کویت محمد ڈیم پن بجلی منصوبے کے لیے $2.5 کروڑ قرض فراہم کرے گا۔ اس حوالے سے آج اسلام آباد میں حکومت پاکستان اور عرب اقتصادی ترقی کے بارے میں کویت فنڈ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اقتصادی امور کے سیکرٹری محمد حمیر کریم نے توانائی، پانی اور سماجی شعبے کے منصوبوں میں کویت فنڈ کی مالی معاونت کو سراہا، جو پاکستان کی سماجی اقتصادی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ کویت کے سفارت خانے نے مشن کے نائب سربراہ نے اپنی حکومت کے دو طرفہ اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور امریکہ نے پاکستان کے اصلاحات کے ایجنڈے اور پائیدار ترقی کے لیے مشترکہ مقاصد کے تحت معدنیات کے شعبے میں روابط اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکہ کے اہم معدنیات کے فورم کے صدر رابرٹ لوئس اسٹریس 2 کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں تعاون کے راہوں، رسد کی فراہمی کے نظام کو مستحکم کرنے اور پاکستان کی اہم معدنیات کے شعبے میں مستقل سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو جدت اور تحقیق کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو مزید سہولت دینے کے لیے پاکستان اسٹارٹ اپس فنڈز قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد دنیا کو درپیش مسائل کے بہترین حل سے متعلق ان کے آئیڈیاز کو کاروباری بنانا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطے کی وزیر مملکت شہزرہ منصب علی خان کھرل نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر موسمیاتی لاہ عمل، قابل تجدید توانائی کی منتقلی اور ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس عزم کا اظہار انہوں نے آج جنوبی کوریا کی دارالحکومت سیول میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہے، جبکہ عالمی سطح پر زہریلی گیسوں کے اخراج میں اس کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ پاکستان اور افغانستان نے استنبول میں مذاکرات کے تازہ ترین دور کے بعد جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ترکیہ سے جاری کردہ مشترکہ بیان کے مطابق جمعرات کو استنبول میں اعلیٰ سطح کے اجلاس میں عمل درآمد کے مزید طریقوں پر تبادلہ خیال اور فیصلہ کیا جائے گا۔ اور لاہور میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے جیت کے لیے مقررہ ہدف 111 رنز کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 3 اوورز میں 19 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 19.2 اوورز میں 110 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔